حضرت ابو بکر صدیق ایک دن گزر کے جا رہے ہیں، حضرت بلال پہ ظلم ہو رہے ہیں، کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ آئے نبی کی بارگاہ میں، راستے کی میں پہلے حضرت بلال کو دیکھا، دیکھنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں آقا آج میں نے بلال پہ ظلم ہوتے دیکھا ہے، لوگ حضرت بلال کو گھسیٹ رہے تھے، کوڑے مار رہے تھے، لیکن بلال کی زبان پر آپ کا نام تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کاش کوئی بلال کو خرید پاتا۔ اتنا ابو بکر صدیق نے سنا، یار یار ہو تو ایسا مصطفیٰ کا۔ اور وہ کیسے عاشق تھے یار، سب کچھ مصطفیٰ کے لٹا کے کہتے تھے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سب کچھ لٹا کے پھر بھی کہتے تھے مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا نہ کر پائے۔ کیسے عاشق تھے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش کوئی بلال کو خرید پاتا۔ اتنا سننا تھا، ابو بکر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا سرکار بلال کو خریدنے جا رہا ہوں۔ اتنی بات کہی نا بلال کو خریدنے جا رہا ہوں، نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ کہتے ہیں پھر ایسا کر ابو بکر میرا بھی حصہ اس میں شامل کر لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا حصے کی بات کرتے ہیں، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے، ابو بکر کی جان بھی آپ کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں، وہاں پہنچے جہاں پہ امیہ حضرت بلال کو مکے کے جوانوں سے پٹوا رہا تھا۔ جانے کے بعد کہتے ہیں امیہ کہا کیا؟ کہا اس غلام کو بیچو گے؟ اس نے کہا اسے کون خریدے گا، یہ کالا ہے، حبشی ہے، اس کے ناک نقش نگار سب بیکار ہیں، اسے کون خریدے گا؟ حضرت ابو بکر نے اتنا سنا، فرماتے ہیں اسے ابو بکر خریدے گا۔ وہ ہنسا اور ہنس کے کہا کیا قیمت دو گے؟ کہا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا 100 درہم۔ جیسی آپ نے سنا 100 درہم، فرمایا منظور ہے۔ پھر اس کے بعد وہ نے سوچا رہے یہ تو 100 میں خریدنے تیار ہے۔ امیہ نے زبان بدل دی، کہا نہیں 100 میں نہیں بیچوں گا۔ کہا پھر کتنے کا؟ 200۔ آپ نے فرماتے منظور ہے۔ اس نے 200 کا سودا کینسل کیا، بات 500 درہم پہ آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے یہ بھی منظور ہے۔ پھر 500 بھی ختم کیے، 1000 پہ سودا آ گیا۔ کہتا نہیں جی میں 1000 میں بیچوں گا۔ ابو بکر کہتے یہ بھی منظور ہے۔ جب اتنی بات کہی وہ کہتا نہیں میں اس کو ایسے نہیں کہا، پھر کہا مجھے اتنے اوقیہ سونا چاہیے۔ کہا وہ بھی منظور ہے۔ کہنے لگا بھی منظور؟ کہا ہاں۔ کہا ایسے نہیں بیچوں گا۔ کہا کیسے؟ کہا آپ کا جو یہ خوبصورت غلام ہے بدلے میں یہ بھی دینا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ بھی منظور ہے۔ اللہ اکبر، کالے کے بدلے میں گورا غلام دیا ہے، سونا بھی دے رہے ہیں، اور 1000 درہم حضرت ابو بکر صدیق دے رہے ہیں۔ جب بلال کا ہاتھ پکڑ کے ابو بکر چلے گئے تب امیہ نے آواز دے کے کہا تھا ابو بکر میں سمجھتا تھا کہ مکے میں کوئی تم سے سمجھدار تاجر نہیں ہے، میں سمجھتا تھا ہوشیار تاجر ہو، لیکن آج پتا چل گیا ہے کہ تم سے زیادہ بے وقوف کوئی تاجر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کس لیے؟ اور اس نے کہا تھا اگر تم ہوشیار ہوتے تو اس طرح مکے کے بازار میں لٹ کے نہ جاتے۔ ابو بکر صدیق مسکرائے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں نادان میں لٹ کے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ آج تک ابو بکر نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا منافع کبھی حاصل نہیں کیا ہے جتنا آج بہتر سودا ابو بکر لے کر کے جا رہا ہے۔ تب امیہ نے کہا تھا جس سودے کی بات کرتے ہو اللہ اکبر، ابو بکر کہتے ہیں سن لے بات یہ ہے کہ ابو بکر لوٹ کے نہیں جا رہا ہے بلکہ مکے کے پورے بازار کو لوٹ کے لے کر کے جا رہا ہے۔ جیسے اتنا امیہ نے سنا تھا کہ ابو بکر بتاؤ تو صحیح کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں سن بات یہ ہے تو نے قیمت بہت تھوڑی لگائی ہے، اس کی قیمت بہت تھوڑی لگائی ہے۔ نادان اگر تو اس کی قیمت آج ابو بکر کی جان سے لگا دیتا تو میں جان دے دیتا، لیکن بلال کو خرید کے لے کے جاتا۔ تب امیہ نے کہا تھا بتا تو صحیح ابو بکر آخر اس بلال میں ایسا کیا ہے جس کی ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہے؟ تب ابو بکر صدیق نے کہا تھا ارے تو کیا جانے اس کی شان کیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں اس میں کچھ نہ سکی، بس اتنا سمجھ لے اس کو میرا نبی پیار کرتا ہے، اور جس سے مصطفیٰ پیار کرتے ہیں اس سے ابو بکر پیار کرتا ہے۔